پیغام ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ و عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دیکان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز ہنٹ اور میں آپ کی میزبان آصفہ بشیر۔ وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے 55 سے زائد جوڑے اتوار کو شری نگر میں ایک سادہ تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ تقریب کے منتظمین جعفری کونسل نے کہا کہ یہ کشمیر میں اس طرح کی سب سے بڑی تقریب ہے۔ شری نگر کے امر سنگھ کلب میں منعقد ہونے والی اس تقریب کو درجنوں افراد نے دیکھا۔ منتظمین نے بتایا کہ کونسل پہلے بھی اس طرح کی تقریب منعقد کر چکی ہے، لیکن اس سال یہ تقریب 55 جوڑوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جعفری کونسل کے صدر غلام رسول چاکر نے کہا کہ جوڑوں کے لیے اپنی شادی کا طریقہ کار آسان ہے۔ غلام رسول چاکر نے کہا کہ یہ پہلی بار 2015 میں ہوا جب کونسل نے معاشرے کے مستحق طبقوں سے تعلق رکھنے والے 38 جوڑوں کی شادی کا بیڑا اٹھایا۔ 2016 میں ہم نے ایک مشترکہ تقریب میں 70 جوڑوں کی شادی میں مدد کی اور 2017 میں 75، 2018 میں یہ تعداد 105 اور اب 2022 میں 55 جوڑوں کی ہے۔ اب تک 2018 کی تقریب اس طرح کی سب سے بڑی مشق ہے۔ چاکر نے کہا کہ اس اجتماعی شادی میں ہمارے پاس اڑی، سنبل، بڈگام، بارہمولہ اور پورے کشمیر کے جوڑے ہیں۔ غلام رسول چاکر نے کہا کہ حاجی منہاس کونسل کی صدارت کر رہے ہیں۔ کونسل کا دفتر بیمنا کھمانی چوک میں ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ جوڑے آتے ہیں اور ہمارے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں۔ ہمارے خیر قوم اور کو صحت و سلامتی دے۔ اور بارہمولہ سے 21 جوڑوں کی شادیاں ہیں، ضلع سری نگر سے 7 جوڑوں کی شادیاں ہیں اور ضلع بانڈی پورہ سے 10 لوگوں کی شادیاں ہیں۔ اور اگر انہی کو تحصیل پر دیکھا جائے تو 13 لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور خان صاحب حلقہ سے 6 جوڑوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور بیروا سے پہلے جتنے بھی ہماری بیٹیاں جو دلہن بنی ہیں اور جو بیٹے دلہا بنے ہیں، میں اپنی طرف سے، اپنی ساتھیوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ محترم حاجی مصدق صاحب، جعفری کونسل کے ریاستی صدر جناب مولانا سید نصر صاحب، غلام رسول چکان صاحب، حاجی شوکت حسین صاحب، عبدالرشید صاحب، یہ جو عہدیداران ہیں اس کمیٹی کے، اور میرے ساتھ آئے ہوئے محمد مقبول صاحب اور میرے ساتھ آئے ہوئے سابقہ وزیر جموں کشمیر کے پیزارہ مہم محمد سعید صاحب، سابقہ 2 دفعہ MLA بنے ہوئے گلزار وانی صاحب، سابقہ MP راجیہ سبھا غلام نبی صاحب، غلام نبی رتن پوری صاحب اور مشتاق کھانڈے صاحب اور باقی ساتھی اعزاء، میں مبارکباد دیتا ہوں جعفری کونسل کے عہدیداروں کو اور بالخصوص حاجی مصدق صاحب کو جو اس کے صدر ہیں، جو اس کے بانی ہیں۔ ایک بہت ہی مقدس کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ رمضان شریف کے بعد اور روزوں کے بعد ہمارے مسلمان بھائی پوری دنیا میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ 5 چیزیں فرض ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شادی غریب بچوں کی اور بچوں کی کرنا یہ بھی کم ہے۔ آپ نے فرمایا
किस तरह से अल्लाह ताला उस इंसान, उस शख्स गुनाह माफ करता, या कितनी नमाजों के बराबर उसको फायदा होता है जो गरीब बच्ची की शादी कर रहा है। हमारी रियासत गुज़िश्ता 30-32 बरसों से जिन हालात से गुजर रही है, जिस मिलिटेंसी के दौर से गुजर रही, हमारी 1 लाख से ज्यादा बच्चे यहाँ शहीद हो गए, खत्म हो गए। हमारी 1000 इस वक्त या तो बेवा या यतीम, उसके अलावा भी जो मिलिटेंसी से मुतासर नहीं हुए, जो अलग अलग एनकाउंटर में मारे गए, उनके अलावा भी लाखों हमारे लड़कियां ऐसी हैं जिनकी गुर्बत की वजह से, बेकारी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से शादियां नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से ओवर एज हो गई, शादी की उम्र से ज़्यादा उम्र हो गई, और फिर उनकी शादी भी नहीं हो सकती, बच्चे भी नहीं हो सकते। इसलिए हाजी साहब ने जो काम अपने हाथ में लिया है, ये बहुत ही नेक काम। आज के इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों से अर्ज करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इस पे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। हमारे बड़े बड़े अमीर लोग एक शादी पे 50-50 लाख खर्च करते हैं, कम से कम वाज़मून पे खर्च करते हैं। अगर उस पे वो सिर्फ 50 लाख से 2 लाख निकाले तो उसमें 50 लड़कियों की शादी हो सकती है। आखिर क्या देना? थोड़ी सी कमीज, कुर्ता पजामा, और दुल्हा के लिए दुल्हन को अगर 2 जोड़े भी दे तो 1-1.5 लाख से ज़्यादा नहीं, 5 जोड़े भी दे। खर्चा जरूरी नहीं है कि वो गोश्ताबे, रिश्ते, सब कबाब खिलाए, एक गोश्त और चावल भी खिलाए। अगर 100 आदमी आगे निकलेगा और 50-50 लड़कियों की शादी करेगा तो 5000, 200 निकलेंगे तो 10,000, 400 निकलेंगे तो 20,000, 500 निकलेंगे तो 30,000, और अगर 1000 निकलेंगे तो 60,000 लड़कियों की सालाना शादी। क्योंकि ये लंबा हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की 10 साल इंतजार नहीं करेगी। ये 4 और 5, और जिसकी जल्दी उम्र ज्यादा होने वाली उससे शुरू करें। तो मुझे यकीन है कि 10-15 हजार लड़कियों की शादियां, गरीब लड़कियों की शादियां, यतीम लड़कियों की शादियां आर पार जम्मू कश्मीर वो 1 साल में हो सकती। अगर 20,000 लड़कियों की भी 1 साल शादी हो जाए तो एक बहुत बड़ा कारनामा। तो मैं अपने मीडिया के साथी जो है इनसे यही गुजारिश करूंगा कि अपील को, इस मेरी अपील को उस तमाम जगहों तक पहुंचाएं जो आसूदा हालात में, जो अच्छे हालात में हैं, जो 50 लाख करोड़ खर्च करते हैं अपनी बेटों पर, बेटियों पर, वो अगर साल में सिर्फ 2 से 3 से 4 और 5 लाख ही खर्च करें तो हम 50 लड़कियों की और लड़कों की जिंदगी बना सकते हैं। और मेरे ख्याल में वो जितना करोड़ों रुपया के लिए उनको
فائدہ نہیں ہوگا، ان کے شاید گناہ معاف نہیں ہوں گے جو شاید یہ 50 یتیم بچوں کے اور غریب بچوں کے ان کو فائدہ ہو۔ ایک صلوات اور خوشی کی بات، میں حاجی مصدق صاحب سے پوچھ رہا ہوں کیا پھر آپ ایک ہی طبقے کی کراتے ہیں کہ سب؟ انہوں نے کہا سب مساوات۔ ہمارے پیغمبر اللہ قرآن، اس لیے ہم کو اس میں فرق نہیں سمجھتے، خاص طور نیک کام کے لیے، نیک کام کے لیے بانٹنے کے لیے اور انصاف دینے کے لیے ہمیں انسان اور انسان میں فرق نہیں سمجھنا۔ اور غریب غریب ہے، یتیم یتیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا صرف خود دولت کا فائدہ نہیں اٹھانے کا، اس دولت کا زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی تو یہی، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک حصہ زکوٰۃ کا، غریب کی مدد کرے، اس سے اور کیا مدد ہو سکتی؟ یہ بھی ایک طریقے سے اتنا ہی ثواب کا کام ہے جس طرح سے زکوٰۃ کا کام ثواب۔ ہماری ایک اور طریقے سے میں دھیان دلانا چاہتا ہوں، ہماری شروع ٹرانس گجر لڑکیاں، کچھ تو بہت امیر ہو گئے لیکن کچھ بہت ہی غریب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان میں بھی تلاش کرنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ مجھے کل ایک لڑکی میں دیکھی بھائی آپ کے یہاں پبلک میٹنگ میں، اس کا خاون جیل میں، مجھے نہیں لگتا کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی ہوئی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو اس طرح کی غربت ہے، اور 4 سال سے اسے کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی کم ہے۔ نوجوان لڑکی 20 سال کی اور چھوٹے چھوٹے 4 سال 5 سال 6 سال کا بچے، تو بہت ہمیں ثواب کمانے کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا، لوگوں تک پہنچنے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، لیکن ہم اگر اس راستے پہ چلیں اللہ بھی خوش ہوگا، ہمیں ثواب بھی ملے گا اور غریبوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ ہماری زندگی کا مقصد وہی ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف شہرت اور دولت خود بنانے کی اور خود عیاشی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس عیاشی میں اس دولت کو لانا جس سے اس دولت کا فائدہ ایک مستحق، ایک غریب، ایک بیوہ اور یتیم بچی یا بچوں کو ملے۔ تو میں کشمیر کے ان تمام بزرگوں سے، حضرات سے گزارش کروں گا وہ جو اس قابل ہے، اور بہت سارے اس قابل ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں کرتے، اس کا استعمال کریں، اس کا فائدہ یا اس کا نقصان انہیں کو ہے۔ حاجی صاحب کو اس کا اجر نہیں ملے گا، ان کو۔ انہیں الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ میں پھر دلہا اور دلہن کو، ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ شادیاں کامیاب ہوئی اور کامیاب ہو جائیں، اور تاعمر وہ اکٹھے رہیں، پیار سے رہیں، اچھے جوڑے، اور اپنے جو بزرگ ہیں جس گھر میں وہ جا رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور جو گھر چھوڑا ہے وہاں بھی اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ یہی سب سے بڑا کام ہوگا۔ ایک دفعہ آپ کا، حاجی صاحب کا، حاجی مصدق صاحب کا اور جعفری کونسل کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاجی صاحب نے تقریباً 1 مہینہ پہلے مجھے بتایا تھا
کہ آپ نے آنا ہے. میں نے کہا اگر میں کشمیر میں ہوں گا تو ضرور آؤں گا, اور نہیں بھی ہوں گا تو آپ کے منشر کے لیے ضرور. تو مجھے خوشی ہوئی کہ میں آج ممکن ہو پایا. بہت بہت شکریہ. آزاد صاحب کو جو سابقہ چیف منسٹر اور پورے ہندوستان کے پارلیمنٹ کے ممبر, ان کو آج صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو صدر ہیں جعفر کونسل اور جموں و کشمیر سے کے ایک شال ان کا اس کے بعد عید راجہ محمد سعید. اس کے بعد ارمان علی, احمد محمد عفا, اظہر علی کے نام سے. نہیں, جس طرح سے آرگنائزرس نے یہ آرگنائز کیا ہے اور تقریباً آج تک 500 کے قریب مصدق صاحب کو میں اپنی طرف سے بہت دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی آرگنائزیشن یہ ہر سال 50 سے 55 بچے اور بچیوں کی شادی کراتے ہیں, اور غریب اور یتیم بچوں اس میں شامل ہیں. میری گزارش ہے کشمیر وادی بلکہ صوبہ جموں کے لوگوں سے بھی, بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو تجارت کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اور وہ یہ ایسا کر سکتے ہیں. اگر 100 آدمی بھی ہر سال 50 بچوں کی شادی کریں گے, اس میں 20, میں نے دیکھا کہ ایک ایونٹ میں 50 لڑکیوں کو شادی کرنے میں 20 سے 22 لاکھ روپے لگتے ہیں. تو اگر 100 ہی آدمی, حالانکہ ہمارے یہاں 4-5 ہزار لوگ ایسا کام کر سکتے ہیں, 4-5 ہزار کیا 1,000 بھی طے کریں گے تو ایک سال میں 30,000 بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے. یہ بوجھ ہے ایک سماج کا جو سرکار نہیں کرتی اور نہ ان کے دائرے حدود میں آتا ہے. یہ سماج کو ہی کرنا ہوتا ہے, اور ہمارے پاس ہیں سماج میں لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں. پیسہ ہے لیکن اس کو کسی غریب تک پہنچانے کی نہ ان کو راستہ ملتا ہے نہ سوچ ہی ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ اگر 400-500 لوگ ہماری ریاست میں یہ بیڑا اٹھائیں گے تو ہر سال ہم 20-25 ہزار بچوں جو بغیر شادی شدہ رہتی ہیں اور اس غربت کی جہالت کی زندگی بسر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے گا, ان کے گناہ بھی معاف کرے گا, ان کے بزنس کو, تجارت کو فروغ بھی ملے گا. اور جو ہمارے سماج کی بیٹیاں ہیں جو غریب ہیں, مسکین ہیں, یتیم ہیں, ان کی بھی شادیاں. آزاد صاحب خصوصی میں سے اگر کام کریں, بالکل ضروری نہیں ہے کہ 30 ڈشز دکھانے, بالکل صحیح بات ہے. اگر وہ 30 کے بجائے 20 کریں, صحیح بات ہے. 20 کے بجائے 10 کریں, تو میرے خیال میں اسی سے ہماری ہزاروں شادیاں ہو سکتی ہیں ہماری بیٹیوں کی. بالکل یہ ضروری نہیں کہ یہ فضول خرچی سے نہ اللہ راضی ہے نہ خوش نہ اس سے کوئی فائدہ ہے. صحیح بات ہے. تو آزاد صاحب ہماری جو یہاں میں کہہ رہا ہوں وہ غربت کی وجہ سے. صحیح بات ہے. اور غربت دونوں طرف سے, لڑکی کی طرف سے بھی لڑکے کی طرف سے, اور اس کی وجہ ایک وجہ ہے اس کی ان امپلائمنٹ بھی. کیونکھ آج میں نے دیکھا بہت سارے لڑکیاں اگر بیچارہ وہ چپراسی بھی ہو تو اس سے شادی کر دیتے ہیں, لیکن اگر پی ایچ ڈی بھی ہو اور شادی شدہ نہ ہو اس سے کوئی شادی نہیں کرتا. کیونکہ اس کو خود کھانے کے لیے ہمیں روزگار یا نوکری, ضروری نہیں ہے نوکری ہی, بالکل کوئی بھی روزگار اس کو ہونا چاہیے. اسی لیے میں ہر پبلک میٹنگ میں اس طرف زیادہ توجہ دیتا ہوں, دھیان دیتا ہوں کہ ہمیں ریاست میں سب سے بڑا جو کام کرنا ہے, جو سب سے بڑی آفت ہے اور مصیبت ہے جس سے ہم اس وقت مبتلا ہو رہے ہیں, جن دشواریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے,
وہ ہے بیکاری اور بے روزگاری. بالکل. اور بیکاری اور بے روزگاری کو صرف نوکری کے ذریعے ہی نہیں ختم کیا جا سکتا، روزگار کے موقع فراہم کیے جا سکتے ہیں. اور کشمیر وادی میں سینکڑوں ایسے موقع ہیں جن کے ذریعے لاکھوں بچوں اور بچوں کو، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرف کسی بھی سرکار کا دھیان نہیں ہے. صحیح. میں نے چھوٹا سا ایک ٹیولپ گارڈن بتایا صحیح بات ہے. تو 4-5 لاکھ لوگ وہاں دیکھنے آتے ہیں. ایسے ہمیں 50 چیز کریں گے تو کئی لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا، اور کئی گنا ٹورسٹ آ جائیں گے. بالکل. اگر روزگار کی بات کریں ڈی اے پی اگر سپتہ میں آئی تو کیا کریں گے ڈی اے پی کا؟ یہی تو میں بول رہا ہوں، اور کیا کریں. سر 370 بحال کرنے کے لیے الطاف بخاری نے کہا کہ ہم کروڑوں پیسہ جو ایڈوکیٹس پہ خرچ کریں گے. سر تو کیا 370 ایڈوکیٹ فیصلہ نہیں کرتا ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کرتا ہے. تو اس لیے پیسے والے پیسے کی بات کریں گے، ہم بغیر پیسے والوں کی بات کریں گے. ہاں، 2 طریقے ہیں اس کے. میں نے شروع میں ہی کہا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا راستہ ہے اور دوسرا پارلیمنٹ کا راستہ ہے. پارلیمنٹ کا راستہ کھلا ہے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرا انفلوئنس اتنا نہیں ہے کہ میں آج کی حکومت میرے کہنے سے کرے، کیونکہ جب میں لیڈر آف اپوزیشن تھا تب بہت چلایا میں نے، تو تب نہیں ہو سکے گا تو آج کیسے ہو جائے گا. آج میں پارلیمنٹ سے باہر ہوں، تو اس لیے اتنا نمبر کب آئے گا اس کے لیے کوشش کرنا ہے، لیکن اس کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن فی الحال ہمارے پاس صرف سپریم کورٹ کا راستہ ہے. اب جیسے میں نے پہلی بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 3.5 سال سے تو سنوائی نہیں ہوئی. صحیح بات. میں نے شور وور مچایا پریس کانفرنس میں، پبلک بلڈنگ میں، کم سے کم پہلی سنوائی ہوگی. لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ پہلی سنوائی اگر ایک دفعہ ہوئی سال میں تو اس سے مسئلہ، اس کی تو ڈیلی بیسس پہ سنوائی ہونی چاہیے، ڈیلی بیسس پہ اجرا ہونی چاہیے، تو تب جا کے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اچھا ماحول ہے سپریم کورٹ کا. اس وقت اگر وہ ڈیلی بیسس پہ کریں تو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. ادا کرتا ہوں. تو اس کے بعد آج جو یہ 55 جوڑوں کی شادیاں تھی یہاں پہ ہمارے جعفریہ کونسل کے ذریعے سے، اس میں کولیبریٹڈ ہے ہمارے ساتھ JU الکلثوم ٹرسٹ گجرات. تو یہ میریجز ہم نے جو ہے ان لڑکیوں کے لیے رکھی ہے جو آرفن ہیں، جو پور فیملی سے بلانگ کرتی ہے. ہم یہ 2015 سے ہم نے انیشیٹو لیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے آج ہماری 55 جوڑوں کی شادیاں تھی، اور آنے والے دنوں میں ہم اس سے بھی زیادہ جوڑوں کی شادی کرنے کی جو ہے خواہاں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم زمینی سطح پہ کام کریں اور غریبوں کو جو ہے اس میں باضابطہ جو ڈیزروڈ ہو. اس میں ہمارے جو جنرل سیکرٹری جعفریہ کونسل جموں کشمیر غلام رسول چکان صاحب، اور ہمارے مصدق حسین مناز صاحب جو چیئرمین ہیں ہمارے جعفریہ کونسل کے، وہ دونوں گھر گھر جا کے ان کی باضابطہ اسپاٹ ویریفیکیشنز ہوتے ہیں. اسپاٹ ویریفیکیشنز کے بعد وہاں پہ جو ہے ہماری خود کی جو والنٹیئر ٹیم ہے، اس میں بہت سارے ہمارے لڑکے والنٹیئرلی کام کرتے ہیں. وہ وہاں پہ اسپاٹس پہ جا کے یہ چیک کرتے ہیں یہ ڈیزروڈ ہے کہ انڈیزروڈ ہے. تو اس لیے ہم نے یہ پہلے سے ہی یہ اسٹیپ لیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم جو ہے بھرپور کوشش کریں گے یہ شادیاں کرنے کے لیے. 8 سال سے کر رہے ہیں، 2015 سے ہم کر رہے ہیں. آج 2022 میں ہم 8ویں بار کر رہے ہیں. تو اس میں ان کی شادی ہوئی. آج تک ہم نے تقریباً اجتماعی شادیاں 495 کروائی ہیں. 2015 میں شروع کیا تھا، 2015 میں 38 کی، 2016 میں کی 70، 2017 میں 75، 2018 میں 105، 2019 میں 183، 2020 میں تو کووڈ تھا، 21 میں کیا ہم نے 55. اس سال 22 میں 55 اور کرنے جا رہے ہیں آج کے دن میں، آج کے ڈیٹ میں. تو اس میں غریب غریب ہی ہے، ان میں کیا ہے، یتیم ہے، عارفن ہے، غریب ہے. تو سوسائٹی کے لیے کیا میسیج رہے گا؟ سوسائٹی کے یہی میسیج ہے، ہم یہاں کے صاحب ثروت لوگوں سے گزارش کرتے ہیں جہاں وہ 50 لاکھ 60 لاکھ روپے اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کرتے ہیں،
वहीं अपने दाएं बाएं देख के अपने अड़ोस पड़ोस में देखे कोई गरीब लड़की अगर है उस पर भी 10,000 50,000 रुपया अगर खर्च करेगा तो क्या फ़र्क पड़ सकता है इन लोगों को। इसलिए हमारी यही मैसेज है इन लोगों के कि इस जाफरी कौंसिल के अकाउंट में थोड़ा बहुत अगर वो भी हमें थोड़ा इसमें मदद करेंगे तो हम आज अगर हमने 55 की है तो आगे हम इससे भी ज़्यादा करवा सकते हैं, क्योंकि हालात यही कह रहे हैं कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के हालात से हर एक इंसान वाकिफ़ है कि यहाँ किस तरह के हालात हैं, किस प्रकार के हालात हैं और क्या चल रहा है यहाँ। इस वजह से यहाँ की बहुत सारी बेटियाँ हैं आज तक जो अपनी उम्र तकरीबन 30 साल से भी तजावुज़ कर गई है, अपनी शादियाँ नहीं, उनके माँ बाप उनकी शादियाँ नहीं करवा सकते हैं। इसलिए हम यही मैसेज करते हैं कि आप डोनेट करिए या कुछ कंट्रीब्यूट करिए। जो यहाँ के साहिब ज़रूरत लोग हैं इन्हीं से हमारी गुजारिश है कि वो भी आगे आएँ या खुद करें, आगे आएँ खुद करें। कौन फंडिंग कर रहा है ये तो हमको डिटेल्स लगी है, ये फंडिंग कोई नहीं कर रहा है। वो जो आए कर रहे हैं ना, जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग सारे भावनगर गुजरात से महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं यहाँ, वो खुद कर मौजूद है इस महफिल में मौजूद है वो लोग। आप चाहते कोई फंडिंग नहीं करता है इसमें, गवर्नमेंट क्या करेगा इसमें, गवर्नमेंट क्या फंडिंग करता है, कोई फंडिंग नहीं हुआ। मुबारक तो सार दी मुबारक लड़की वाले तो लड़के वाले लड़की वेलकम से जरा तुलियो हाथ लड़की खड़े हो जाओ लड़को वेलकम बाकी चपात खेल साल खेल दावत की है जो साल खेन वेलते चलो ठीक असल मज़ेदार सामन चो खूब ठीक पे। अस्सलाम वालेकुम मुबारक चो साहब। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अपनी अपनी जगह पे बैठो। ये तो कहीं है कि नहीं बात है जाय वारिया मुबारक कभी सेठा मुबारक लड़की वाले तो मुबारक लड़के वाले तो मुबारक सालर यम छस बद खेन वाल तिमन ते चेयरमैन हाजी मुसद्दक हुसैन मनास हूँ। मैंने यही चीज़ जो आपने अभी सवाल पैदा किया, यही चीज़ समाज में देखी और कुछ यहाँ के हालात को देखा। उन हालात ने हमको इतना मजबूर किया कि मेरे कुछ साथियों को मैंने जब ये बात बोलता गया तो उसमें मेरे गुजरात के जो जनाब उम्मे कुलसूम तालीम केंद्र जो भावनगर गुजरात के हैं, उनसे मैंने रब्ता किया। रब्ता करने के बाद उन लोगों ने हम लोगों के जो 38 शादियाँ पहले की उनमें पूरा ताउन दिया और उस वक्त से लेकर ये हमारे सिर्फ़ कश्मीर के जो लोग हैं अगर वो चाहें अपनी सिर्फ़ रईस चाहें कि अपनी एक बेटी जब बेटे के साथ शादी करना चाहें तो 50,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती है। कम से कम 50,000 रुपया उस शादी से निकालें तो ऐसे कितने लोग हैं जो साल में शादियां करते हैं, तो ये गरीब की शादी भी उसमें हो जाएगी। लेकिन वो चीज़ जो है अभी मतलब कुछ लोगों ने लिए है इनिशिएटिव, मैं बड़ा खुश हूँ कि कुछ लोगों ने इसका बाज़ाब्ता लिया है, कुछ ग्रुप्स खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ पर मुझे आवाम ने और सेहत ने इजाज़त दी, क्योंकि पहले तो सेहत होनी चाहिए इसके लिए, और फिर पैसा कोई मैटर नहीं करता है, पैसा देने वाले बहुत हैं लेकिन ख़र्च करने वाले जो हैं वो थोड़े कम ही होते हैं, क्योंकि अल नफ्सी हो जाती है जब, तो फिर वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो हम चाहते हैं इंशाअल्लाह जो लोगों के दर्द जो हैं, जो यतीम बच्चियों को मैं जब देखता हूँ उनकी एज जो है 25 साल से ऊपर हो जाती है, 35 साल, 50 साल के भी। अभी मेरे पास एक बेटी है जो इस शादियों में है, वो 42 ईयर्स की है और उसकी मंगनी एक 45 साल के बच्चे के साथ है और 3 साल से उनकी मंगनी हुई थी और 3 साल से उसके वालिदैन शादी नहीं कर पा रहे थे। कैसे करें, कितना होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, आगे इसको रहने के लिए क्या होगा, खाने के लिए कितनी चीज़ें सोचता है वालिदैन।
لیکن ان چیزوں کو ہم نے بولا کہ بھئی یہ رزق دینے والا جو ہے یہ رب ہے، اور جب شادی کسی بچی کی ہو جاتی ہے رزق اس کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس کے گھر میں آ جاتی ہیں۔ تو ہم نے یہی ایک نوشن دیا، اور اس نوشن میں آج بھی ابھی بھی کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہم کیسے جائیں گے اتنے بڑے ماحول میں اور جا کر اپنی بیٹی کی شادی کرائیں گے، ہمیں چپکے سے آپ پیسے ہی دے دو، کیش دے دو، ہم خود کرائیں گے۔ یعنی اتنا دبے ہوا سماج ہے، اس سے لوگوں کو باہر نکالنا ہے۔ وہ غربت میں رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ کبھی ایسے سوسائٹیوں میں جعفری کونسل میں نہیں کہیں گے بھائی ہم شادی کروائیں گے، لیکن کچھ غیرت مند ہیں کہ ہم بچی کو کیوں رکھیں گے، ہم کرائیں گے شادی۔ یہ بھی جاننے کی آج کے روز میں ہماری 495 شادیاں آج کمپلیٹ ہو چکی ہیں آج تک 2015 میں ہم نے یہ مہم شروع کی تھی۔ 2015 میں ہم نے 38 جوڑوں کی شادیاں کرائی، مجھے پورا یاد ہے۔ 2016 میں 70 جوڑوں کی شادیاں کرائی، 2017 میں 75 جوڑوں کی شادیاں کرائی اسی امر سنگھ کلب میں، 2018 میں 105 جوڑوں کی شادیاں کرائی جب آپ کا میڈیا سارا اکٹھا ہو گیا تھا، اور 2019 میں تو کووڈ آ گیا، وہ تھوڑا وہ کچھ بد نظر جیسی لگ گئی یہاں، اور کووڈ میں تو سب رہے۔ میرا یہی پیغام ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ و عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دیکان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ میرے دوستو، اگر یہ حکومتیں چاہیں تو میں کہتا ہوں ایک دن میں 30 ہزار شادیاں کروا سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں۔ اگر ایک حاجی مصدق مناس اٹھ کر ہر ڈسٹرکٹ میں جا کر، ہر تحصیل میں جا کر، ڈور ٹو ڈور جا کر پہلے چننا ہوتا ہے کہ کون سا ڈیزرو ہے، اس کو ہم سب سے پہلے پرائرٹی پر لائیں گے، چننا ہوتا ہے۔ پھر چننے کے بعد پیسے کا ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے، سامان کا کرنا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ 6 مہینے کا پروجیکٹ ہوتا ہے۔ ان کو بھی کچھ احساس آیا تو جو وہ سوشل ویلفیئر کی طرف سے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، وہ ان کو ایسی تنظیموں کو دینا چاہیے، بولنا چاہیے بھائی ان بچیوں کی شادیاں کراؤ۔